بڑے اونچے اور مہم و اہم تفاسیر میں سے معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور معارف القرآن حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مفتی محمد شفیع صاحب استاد دارالعلوم دیوبند رہے مفتی، اور مولانا ادریس صاحب شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند رہے۔ دونوں ایک شان سے شروع کیے گئے، لیکن مولانا ادریس صاحب کی تفسیر میں تفسیری رنگ غالب ہے اور مفتی صاحب کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب ہے۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ادھوری رہ گئی، ان کے لائق بیٹے مولانا مالک صاحب نے مکمل کی اور وہ 7 جلدوں میں ہو گئی، اور مفتی صاحب نے خود زندگی میں مکمل کی، برسہ برسوں نظر ثانی فرماتے رہے۔ فجاء تفسیرہ عظیم النظیر، تفسیر کیا ہے؟ ایک لاسانی خزانہ ہے۔ اس تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے شیخ الہند کا ترجمہ اور حکیم الامت کے خلاصے اور معارف اور پھر اپنی تفسیر کی ہے بڑی شان و شوکت سے۔ کافی حد تک موجودہ تفاسیر میں یہ کامل کتاب ہے۔ اس دور کی گویا کہ روح المانی ہے۔ آپ کو جو سند ملے گی تفسیر کے، اس میں بھی اس کی تاکید ہے کہ اس کو پڑھیں، اور اردو زبان والوں کے لیے لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے روح المانی۔ وقت حاضر کے تمام علوم و فنون اس میں بہتر طریقے سے سموئے گئے، سلف کے علوم کی نمائندگی کی گئی، توحید و سنت کی مکمل حمایت و نصرت جو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے وہ کی گئی ہے۔ شرک اور بدعت اور دیگر رسوم کا بھی مسلک دیوبند کے ایک ناطق اور ناقد اور فہام فقیر مفسر کی طرح اس پر چوٹیں کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو تسنس کیا گیا ہے۔ بہت ہی شکریہ کے لائق تفسیر ہے اور برکتوں سے لبریز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، علم اور عمل کو کھوٹ کھوٹ کر اس کے سیاہی اور قلم میں ملایا گیا ہے۔ جو اس کو دیکھتا اور پڑھتا ہے اس کے طباق روشن ہو جاتے ہیں، دل و دماغ کی جولانیاں علم سے بھر جاتی ہے اور ذات سفر کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک معارف القرآن مفتی محمد شفیع کی لاسانی، اس کے بعد اس جیسی تفسیر مشکل ہو جائے گی۔ البتہ مولانا ادریس صاحب کی تفسیر میں تفسیری رنگ بہت غالب ہے۔